آج کل ہر طرف سے پانی کی آوازیں آ رہی ہیں، پانی کا شور ہے، پانی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ تب کیا جا رہا ہے جب پاکستان اور انڈیا آپس میں ان کی جو افواجیں ہیں وہ ریڈی ہیں ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے، اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر واٹر وار مسلط کر دی ہے. یعنی they are being saying that we are going to stop the flow of rivers which are being entering in Pakistan. تو ان کو ہم بند کر دیں گے، ہم کوئی بھی ایک ڈراپ پانی کا ہم پاکستان میں نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، تو ہم اسی بات کو لے کے ڈسکس کریں گے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو واٹر ریکارڈ تھا، یعنی کہ سندھ تاش معاہدہ جو 1960s میں ہوا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح انڈیا پاکستان میں واٹر شیئرنگ ہوئی ہے اور مستقبل میں اس ایگریمنٹ کا کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اکارڈنگ ٹو دس لا، دس انٹرنیشنل لا یا دس انٹرنیشنل ایگریمنٹ، the 6 rivers were divided between India and Pakistan. 3 جو ایسٹرن ریورز تھے جیسے بیاس، راوی اور ستلج وہ انڈیا کو دیے گئے، اور جو ویسٹرن ریورز تھے جیسے جہلم، چناب اور انڈس، اس کے رائٹس جو ہے نا وہ پاکستان کو دیے گئے. اچھا، اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے ویسٹرن ریورز جو ہیں انڈس کو نکال کے باقی 2 کا پانی استعمال کر سکتا ہے. اگر پانی زیادہ ہو تو وہ لے سکتے ہیں، وافر مقدار میں پانی موجود ہو تو ہاں، باقی اس پہ وہ they can't store that water. وہ نہیں کر سکتے، پانی کو جمع نہیں کر سکتے، اس کو ڈیم میں نہیں لا سکتے، پانی کو وہ موڑ نہیں سکتے، کہیں اور ڈائریکشن نہیں لے سکتے. ہاں، اس پانی کو وہ استعمال کر سکتے ہیں according to their needs. اب آتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی پائی گئی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان اور انڈیا، مگر یہ وہ واحد ایگریمنٹ ہے، یہ واحد پیکٹ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ابھی بھی چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کا سروائیول جو ہے نا وہ ان کا ایگریکلچر ہے یا ان کی فارمنگ لینڈ ہے، جو ان کی جو ہے نا کور اکانومی ہے ان کا. مگر بہرحال تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کا تناؤ ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے. انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک وار امپوز کر دی ہے کہ جو ہے نا وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھا. ہم اس کو دیکھیں گے کہ از اٹ پاسبل فار انڈیا ٹو اسٹاپ دیٹ واٹر، کیونکہ اس میں 3-4 پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ انڈیا کانٹ ڈو دیٹ بیکاز ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، ایک انٹرنیشنل پیکٹ ہے، تو ان کو فالو کرنا ہے، نمبر 1. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی خود کی بھی امیج خراب ہوگی اس سے. نمبر 3 اس کے ایکولوجیکل انوائرمنٹل پیکٹس ہے کہ اگر انڈیا کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس اتنے بڑے پیمانے پہ بڑی نہروں کو، بڑے ریورز کو وہ موڑ سکے یا اس کے پانی کو جو ہے نا اسٹور کر سکے، کیونکہ ان کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی اتنے بڑے ڈیمز نہیں ہیں ان کے پاس جو ابھی تک کا انفراسٹرکچر اس پہ. ہاں، وہ فیوچر میں بنائیں تو اور بات ہے. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، انوائرمنٹل وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. ہاں، ان کے یہاں یہ فلڈنگ سچویشن ہو سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، ایک ریجنل پالیٹکس ہے، ریجنل کو ایگزسٹنس ہے. تو پاکستان بھی ایک پڑوسی ملک ہے، پڑوس میں رہ رہا ہے، تو وہ اور سارے جو ہے نا جیسے واٹر لا ہے، جیسے اسی طرح ریور لا بھی ہے، تو وہ ایئر لا بھی ہے، تو اس سے زیادہ اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اتنا کر سکتا ہے اور یہ چیز اتنی آسان ہے. ہاں، تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو ہونا ہے، ان کو آپس میں ایکٹیو ہونا ہے، ان کو آپس میں بٹھانا ہے کہ دیکھو دونوں ممالک کی جو ایگزسٹنس ہے وہ یہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ جس طرح چلتا آ رہا ہے اس کو اسی طرح چلائے، اور ایک اور اچھے پیک کے ساتھ اس میں اور پروویژن شامل کر دیں اور پیراز لائیں کہ اس کو فیئر ڈسٹریبیوٹ کریں. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا گاہے بگاہے تھریٹ کرتا آ رہا ہے کہ ہم پانی کو بند کر دیں گے یا اس پیکٹ کو پیک آؤٹ کر دیں گے. اس میں اور بھی امپرومنٹ آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک پیچھے کا علاقہ ہے، ریپائرین ایک کنٹری ہے، ریجن ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ رائٹ ہے. تھینک یو.